بس جگانے کو خدا کا نام کافی ہے، میری قسمت جگا۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی جو دعا کو قبول کرتا ہے وہ 3 طریقے سے دعا قبول کرتا ہے۔ پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ جو چیز ہم مانگتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا میں کہ اے اللہ مجھے گھر دلا دے، مجھے بنگلہ دلا دے، مجھے گاڑی دلا دے، یا پھر مجھے ضرورت ہے، ضرورت میری پوری کر دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی اس ضرورت کو پوری کر دیتا ہے۔ ایک تو دعا قبول اس طرح سے ہوتی ہے۔ دوسرا طریقہ کیا ہے کہ جو ہم مانگتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اللہ وہ ہم کو نہیں دیتا ہے، بلکہ اس کے بدلے میں کیا کرتا ہے کہ ہم پر اگر کوئی پریشانی یا کوئی مصیبت آنے والی ہوتی ہے تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ آنے سے پہلے ہی ختم کر دیتا ہے۔ یہ دوسرا طریقہ ہوا۔ اور تیسرا کیا ہے کہ جو ہم نے دعا میں مانگی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ وہ دعا میں مانگی ہوئی چیز بھی ہمیں نہیں دیتا ہے اور نہ ہم پر سے کوئی مصیبت ہٹاتا ہے، بلکہ کیا کرتا ہے اس دعا کا اجر اور اس دعا کا جو ثواب ہے وہ ہمارے نامہ اعمال میں درج ہو جاتا ہے، اور جب ہم مر جائیں گے قیامت کے دن جب نامہ اعمال کھولا جائے گا، حساب و کتاب ہوگا، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ثواب کو بھی، یعنی جو ہم نے دعا مانگی تھی اس دعا کا جو ثواب تھا اس کے ثواب کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری نیکیوں میں شامل کر دیں گے، اور ہم کو اس دعا کے بدلے میں قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب دے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اس وقت جب بندے کے سامنے اس دعا کی ثواب کو پیش کیا جائے گا، اس دعا کے اجر کو پیش کیا جائے گا، تو ہر بندہ یہ دل میں افسوس کرے گا اور خواہش کرے گا کہ کاش کہ دنیا میں ہماری ایک بھی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی، اور سارا کا سارا ہمارا جو اعمال تھا اس میں اس دعا کا اجر ہمارے نامہ اعمال میں درج ہو جاتا اور ہمیں اس کا ثواب قیامت کے دن ملتا۔ دنیا میں ہماری ایک بھی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی۔ ہر انسان یہ تمنا کرے گا، یہ حسرت کرے گا۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم دعا مانگتے ہیں لیکن دعا قبول ہی نہیں ہوتی ہے تو ہم کیوں دعا مانگیں؟ یہ غلط ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ میری رحمت سے نا امید مت ہو جانا، بلکہ اللہ کی رحمت سے امید رکھو۔ اللہ کی رحمت سے امید رکھنی چاہیے۔ دعا قبول نہیں ہو رہی ہے وہ ہم نہیں جانتے ہیں، ہم سے زیادہ ہمارا رب جانتا ہے کس کی دعا کو کب قبول کرنی ہے، کس کی کون سی دعا قبول کرنی ہے، اور کون سی ایسی دعا ہے جس کو قبول کر کے اس کا اجر ثابت کرنا ہے قیامت کے دن، اور کون سی دعا ایسی ہے جس کا ابھی بدلہ دینا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے بارے میں ہم سے زیادہ جانتا ہے۔ بندوں کو چاہیے کہ وہ اپنے رب سے ہر حال میں خوش رہے، اگرچہ ہمیں پتہ نہیں چلتا ہے کہ ہماری دعا قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے تو ہم اللہ پر چھوڑ دینا، کیونکہ اللہ ہم سے زیادہ جانتا ہے اور وہی بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ ہمارے لیے کیا بہتر ہے کیا غلط ہے وہ ہمارا رب جانتا ہے، اور اس کے حساب سے ہمارے لیے فیصلے بھی ہوتے ہیں۔ مجھے کئی لوگوں نے یہ کہا ہے کہ جب دعا قبول ہوتی ہی نہیں ہے تو ہم کیوں دعا مانگے، اور ایک انسان نے مجھے یہ بھی کہا ہے کہ میں نے پہلے بہت دعائیں کی، میری ایک بھی دعا قبول نہیں ہوئی، جب میری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے تو پھر اس سے بہتر یہ ہے کہ میں خاموش ہو جاؤں، کیونکہ دعا مانگنے کے باوجود قبول نہیں ہو رہی ہے تو دعا مانگنے سے فائدہ کیا؟ تو ظاہر ہے کہ دعا ہی نہ مانگا جائے، کیونکہ دعا تو قبول ہوتی نہیں ہے، جب ہوتی نہیں ہے تو ہم دعا کیوں مانگے؟ تو یہ بھی غلط ہے۔ انسان کو دعا مانگتے رہنا چاہیے، کیونکہ دعا سے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ کام جو نہیں ہو پانا تھا دعا کی برکت سے وہ کام آسانی سے ہو جاتا ہے، جو کام ہمارے لیے مشکل تھا وہ دعا کی برکت سے آسانی سے ہو جاتا ہے۔
تو اللہ کے راز کو ہم نہیں جانتے ہیں، اور ہمارے لیے کیا درست ہے کیا غلط ہے وہ ہمارا رب ہم سے زیادہ جانتا ہے۔ دعا مانگتے رہنا چاہیے، ہو سکتا ہے کہ کوئی دعا ہماری فوری طور پر قبول ہو جائے، ہمیں اس کا قبول ہونا بھی ہمیں دکھ جائے، کیونکہ صحابہ نے 2 رکعت نماز پڑھ کر جو دعا مانگی ہے تو اپنے دعاؤں سے مردہ کو بھی زندہ کروایا ہے، اور کتنے سارے کام تھے جو صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے زمانے میں ایسے تھے جو ممکن نہیں تھا، لیکن صحابہ نے دعا مانگی ہے اور دعا کے ذریعے سے اپنا وہ کام کروایا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ دعا ہر وقت کرنی چاہیے اور دعا کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ دعا کرنے میں بھلائی ہے، انشاءاللہ اللہ ضرور قبول کرے گا، اور قبول کرتا بھی ہے وہ الگ چیز ہے، ہمیں پتہ نہیں چل رہا ہے۔ تو خود بھی دعا کریں، دوسروں سے بھی دعا کروائیں، اور سب سے بہتر دعا وہ ہے جو ہمارے لیے ہمارے ماں اور باپ کرے یا ہمارے اساتذہ اور ٹیچر کریں، سب سے بہترین دعا وہ ہے، اور وہ فوری طور پر قبول ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اللہ کی رحمت سے امید رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، دعا میں دل لگانے کی توفیق عطا فرمائے، اور بار بار دعا کرتے رہنے کی توفیق دے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔